محفل کی اس بزم کی رونق پیر سید حبیب عرفانی دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام کے آخر تک تشریف رکھتے، لیکن چونکہ ان کی مصروفیت ہے جس کا ہمیں احتراماً اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، تو اس لیے میں پیر سید حبیب عرفانی صاحب ممبر اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہیں، اپنے وقت کے جید عالم ہیں، مشائخ میں ایک ایسا نام ہے جن کو نہ صرف عامت المسلمین بلکہ خاص میں بھی وہ اہمیت حاصل ہے جو ستاروں کی کہکشاں میں چاند کو حاصل ہے۔ پیر سید حبیب عرفانی دامت برکاتہ العالیہ۔ جی بسم اللہ، تشریف رکھیے دوستوں سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال مہدی صاحب بات فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہ ملک جاوید اکبر ساکی کو 4 سال ہو گئے ہم سے بچھڑے ہوئے۔ لوگوں کے دلوں سے وہ شخص محو نہیں ہوا کسی لمحے کے لیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن جب ان کی موت واقعہ ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں انہیں، اور اسی طرح وائس ورثہ بات بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں اتنے مشہور نہیں ہوتے لیکن جو ہی ان کی موت واقعہ ہوتی ہے ایک عالم ان سے آشنا ہوتا ہے، ان کا شناسا ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ تو حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنے مشن میں اللہ کی خاطر کام کرتا ہے اس کو شہرت سے غرض نہیں ہوتی، اس کو دنیاوی معاملات سے غرض نہیں ہوتی، تو اس کے اس کائنات سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا انتظام کرتا ہے کہ جس میں اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کا کام باقی رہتا ہے۔ ملک جاوید اکبر ساکی ایک شخصیت اور ایسی شخصیت کہ جو ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا، کہ ملک اکبر ساکی ان کی بھی ساری زندگی ایک اتحاد امت کے حوالے سے، اور شاید ان کے دور میں یہ معاملہ اتنا نہیں تھا، یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا مسئلہ 80 کی دہائی کے بعد یہ بنا کہ جب مسلمان کے لیے کفر کے فتوے لے کر آیا، جب مسلمان نے مسلمان کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے، جب مسلمان نے کسی مسلمان کا کلمہ پڑھا ہوا قبول کرنے سے انکار کیا، جب کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی ہوئی عبادت کو اپنے سامنے قبول کرنے سے انکار کیا، یہ وہ دور ہے۔ اور پھر اس دور میں یہ بھی ہوا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے لے کر کھڑا ہوا۔ ایسے موقع پر جو شخصیات اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کھڑی ہوئی، اس چیز کے خلاف کھڑی ہوئی کہ جس میں اسلام کی حقانیت، ایک مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت، مسلمان کی توقیر، مسلمان کی آبرو، مسلمان کی عزت کا احساس کیا، تو ان کچھ لوگوں میں ایک جاوید اکبر ساکی بھی تھا۔ اور یقیناً پرویز اکبر ساکی خراج و تحسین کا مستحق ہے کہ یہ اپنے بھائی کی، اور اس کا بھائی جو اپنے باپ کی امانت کو لے کر آگے چلا، یہ اس کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ مالک تعالیٰ اس کی اس کاوش کو
ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنائے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور آج کا دور اس میں اس طرح کی بات کرنا یقیناً ایک بہت بڑی ہمت اور بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ابھی سریش سیکٹری صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ کوئی تجاویز، یقیناً یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں شیعہ بھی ہیں، ان میں سنی بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، ان میں مشائخ بھی ہیں، اور شاید کچھ وقت میں آنے والوں میں، مجھے اس وقت تو نہیں نظر آ رہا کوئی، لیکن ممکن ہے کہ کوئی دیوبند کے حضرات بھی تشریف لائیں، ممکن ہے اہل حدیث حضرات بھی تشریف لائیں۔ یہ یقیناً ان لوگوں کا ایک مجمع، ان لوگوں کا ایک اکٹھ ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر کلمہ گو وہ مسلمان ہے۔ اگر کسی پر اعتراض کرنا ہے تو اس کو اس بات سے ثابت کریں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے مغرب کے بجائے مشرق کو رخ کرتا ہے، وہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے کچھ اور لفظ کہتا ہے، وہ رکوع میں جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے، وہ پیشانی زمین پر ٹکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے۔ وہ 5 نمازوں کے علاوہ کچھ اور نمازیں پڑھتا ہے، وہ سال میں رمضان کے روزوں کے علاوہ کچھ اور کام کرتا ہے، یا رمضان میں کچھ اور کرتا ہے، وہ حج کے لیے جانا پسند نہیں کرتا، وہ عمرے کے لیے جانا پسند نہیں کرتا، یا حج پر جائے تو باقی مسلمانوں کے علاوہ کچھ اعمال کرتا ہے، عمرے کے لیے جائے تو کچھ اور اعمال کرتا ہے، جب سارا کچھ ایک جیسا ہے۔ اور اس میں یہ کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، زیر ناف ہاتھ باندھ کر پڑھنا، سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھنا، کیا میں زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا ہوں؟ علامہ صاحب، مہدی لال صاحب چھوڑ کر ہاتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور کیا ان سب کے پاس احادیث مبارکہ سے دلائل نہیں ہیں؟ جب ان کے پاس یہ دلائل ہیں تو پھر میرا یا کسی اور کا کیا حق ہے، کیا پرووگیٹو ہے کہ کسی کو اسلام سے خارج قرار دے؟ اور یہ طریقے، جو میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے الذی یراک حین تقوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو دیکھتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں، اتھینٹک احادیث مبارکہ میں کہ جن کے دلائل سب کے پاس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان طریقوں کے مطابق نماز ادا فرمائی ہے۔ اب کسی کو غلط کہنا اس طریقے کی مخالفت کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، بے شک وہ ایک وقت کے لیے ہی ہے، وہ اختیار کیا ہے۔ اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ کسی اپنی ذات کے حوالے سے کسی کے طریقے کی مخالفت کرنا، کیا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات تک نہیں جاتی؟ اور کیا یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک تعزیانہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ایمان پر ہمیں خود سے سوچنے کے لیے ایک بات ہے یا نہیں؟ اور اس میں کہ جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی، اس نے ثنا پڑھی، اور کسی وہابی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی نے ثنا کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، سبحانک اللہم، اس سے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، اس نے تعوذ پڑھا اور سب نے ایک ہی تعوذ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، سب نے ایک ہی سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ساتھ ملائی تو سب نے قرآن مجید ہی میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ملایا۔ پھر اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ اور اختلاف اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیا یہ اپنی ذاتوں کا، اپنے مزاجوں کا، اپنی سوچوں کا عمل نہیں ہے؟ کیا ہمیں بطور مسلمان اس بات کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، اس بات سے ہٹنا نہیں چاہیے کہ ہم اس ذات کی
اطاعت کا بھرم اعلان سب کچھ کرتے ہیں کہ جن کے لیے اس مالک تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کی اطاعت کسی عمل میں نہیں آتی، لیکن اللہ کی اطاعت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ہمیں اس میں یہ شے بھی دیکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مسلمان ہونے کے حوالے سے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری شخصیت کے حضرت زید جو ایک وقت میں آپ کے متبنہ کہلائے، بیٹے کہلائے، زید بن محمد انہیں کہا گیا، کہ ان کے بیٹے نے جب ایک جگہ گئے اور ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا تھا اس کی گردن پر تلوار چلا دی اور واپس آ کے یہ بات بتائی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو حضرت اسامہ نے جواب یہ دیا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے اتنے پیارے بچے کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت وہ کیا ہے، کیسے ہے؟ ہمیں شاید اس حدیث مبارک سے اس بات سے اندازہ کر لینا چاہیے، اور ہمیں کسی کو کافر کہنے میں، کافر سوچنے میں، کافر ڈکلیئر